السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضرت، آپ کی شخصیت ہم لوگ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اور پچھلے 1.5 سال سے جو آپ خدمات کر رہے ہیں اس کا احسان ہم سب نہیں چکا پائیں گے۔ وہ ایک گروپ کے ذریعے آپ کر رہے ہیں جس میں سوال جواب کا سیشن رہتا ہے، آپ سوال کرتے ہیں اور ABCD کے ذریعے جو ہے عوام اس کا جواب دیتی ہے۔ تو اس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ پہنچا ہے، اور جو لوگ مسائل کو نہیں سمجھ پاتے تھے وہ ان کو سمجھنے میں آسانی ہوئی، کیونکہ اس دور میں یوٹیوب کا اور واٹس ایپ کا یہ سب کا ہی دور ہے، تو لوگ علماء کے محفل میں آج کل نہیں اتنا جا پاتے ہیں، اور گروپ وغیرہ سن کر جو ہے علم دین سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ۔ تو آپ کا جو یہ احسان ہے ہم لوگ نہیں چکا پائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بہرحال یہ احسان نہیں ہے، ایک خدمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے اور تمام لوگوں کو جو اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حضرت پچھلے جو سال سے جو سوال جواب تھا تو وہ ریکارڈ تو میرے پاس نہیں ہے، بہرحال 401 سے ہے، اور میں اس کو آپ سے کال پہ بات کر کے اور سوال جواب جو سوال رہے گا اس کا آپ جو تفصیلی جواب دیں گے انشاءاللہ اس کو یوٹیوب پہ ڈالیں گے کہ وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ ایسے واٹس ایپ پہ جو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ضائع ہو جاتا ہے، لوگوں کے پاس پھر معلومات دوبارہ سے نہیں مل پاتی ہے، یا تو آپ سے پوچھنا پڑتا ہے یا تو تھوڑا سا انسان کنفیوژن میں رہتا ہے۔ یوٹیوب پہ رہے گا تو کبھی بھی انسان جو ہے اٹھا کر دیکھ سکتا ہے کہ اس سوال کا کیا جواب ہے۔ تو صحیح ہے، اچھی سوچ ہے۔ ہاں، تو حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ 401 نمبر کا سوال ہے، اگر کوئی شخص اعتکاف کی حالت میں کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے مسجد سے باہر گیا تو اس کے اعتکاف کا کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں مسجد سے صرف چند صورت میں نکلنے کی اجازت ہے، جیسے فطری ضرورت انسان کی، جیسے قضاء حاجت، استنجا، پخانہ، یہ فطری ضرورت ہے، اس کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی بھی کام کے لیے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے کسی مریض کی عیادت کے ارادے سے مسجد سے نکلا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور عیادت کی وجہ سے اعتکاف کا جو ثواب تھا وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ بالخصوص رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی بات ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف جو ہے وہ 10 دن کا ہے، اور اس میں روزہ بھی شرط ہے، بغیر روزے کے اگر کوئی اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا اگر کوئی عیادت کے لیے گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، باطل ہو جائے گا، آئندہ سال اسے قضا کرنی ضروری ہے۔ ہاں، ایک صورت ہے صرف کہ قضاء حاجت یا شرعی ضرورت کے لیے مسجد سے نکلا اور راستے ہی میں چلتے ہوئے کسی کی عیادت کر لیا تو اس کی اجازت ہے، اس کی وجہ سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا سوال ہے 402 نمبر کا، رمضان کے مہینے میں وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے 2 حج اور 2 عمرہ کا ثواب ملتا ہے؟ وہ عمل اعتکاف ہے، یعنی اگر کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے خالصاً ثواب کی نیت سے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن کا اعتکاف جو 20ویں رمضان کو مغرب سے پہلے مسجد میں داخل ہو کر کے چاند نکلنے تک کیا جاتا ہے، جس کے بارے میں بھی ہم نے اس سے پہلے جواب میں بتایا، تو اس اعتکاف کو اگر کسی نے خالص رضا الہی کے لیے کیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اعتکاف کرنے کی وجہ سے اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہے 403 نمبر کا، رمضان کے مہینے میں وہ کون سی عبادت ہے جس کو کرنا ایک حج اور پڑھنے میں مسٹیک ہو جا رہا ہے ہم سے۔ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی عبادت ہے جس کو کرنا 1000 رات عبادت کرنے سے بہتر ہے؟ جی،
رمضان یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص عطا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اس کی ایک ایک پل اور ایک ایک آن نعمت ہے، رحمت ہے اور باعث برکت ہے. لیکن اس میں ایک رات ہے جس رات کو شب قدر کہتے ہیں. اس ایک رات میں اگر کوئی بندہ عبادت کر لے تو قرآن مقدس کے سورہ قدر کی روشنی میں 1000 رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. وہ شب قدر ہے، شب قدر میں عبادت کرنا. جی بہت بہت شکریہ. اگلا سوال ہے 404 نمبر کا. غزوہ بدر کس مہینے میں پیش آیا؟ غزوہ بدر اسلام کا سب سے مشہور و معروف اور اسلام کو فتح دلانے والا ایک اہم غزوہ ہے جو رمضان المبارک کے مہینے میں پیش آیا، اور 17 رمضان المبارک کو مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی. یہ رمضان ہی کا مبارک اور مسعود مہینہ تھا. سن 2 ہجری میں یہ واقعہ رمضان کے مہینے میں پیش آیا. جی بہت بہت شکریہ.